السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک نہایت ہی بدقسمت انسان کی کہانی ہے۔ جب وہ 5 سال کا تھا تو اس کا والد فوت ہو گیا۔ ماں لوگوں کے کپڑے سینے پر مجبور ہو گئی۔ کپڑے سی کر بھی وہ گھر کا خرچ نہیں چلا سکتی تھی، لہٰذا اس نے کپڑے سینے کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے فیکٹری نکل جاتی اور شام کو گھر آتی۔ یہ چھوٹا بچہ اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال، اس چھوٹے بچے نے 6 سال کی عمر میں بریڈ بنانا سیکھ لیا۔ اس نے آدھی بریڈ اپنے بہن بھائیوں کو کھلائی اور اس کو یاد آیا کہ اس کی ماں صبح بھوکے پیٹ فیکٹری چلی گئی تھی، تو اس نے آدھی بریڈ ٹفن میں ڈالی، بیگ کاندھے پر لٹکایا اور پیدل 6 کلومیٹر چل کر فیکٹری پہنچ گیا۔ فیکٹری اتنی بڑی تھی کہ یہ اپنی ماں کو مسلسل 2 گھنٹے تک ڈھونڈتا رہا۔ جب اس کی ماں نہ ملی تو یہ لان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ اس نے بیگ میں سے بریڈ نکال کر اپنی ماں کو دی۔ ماں نے بریڈ کھائی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ماں اوپر سے رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کے ہاتھ کو چوم رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کو دعا بھی دے رہی تھی۔ ماں کی دعا کے علاوہ اس کے پاس بھی ہے اور کوئی اچھی بات نہ تھا۔ اس نے فارم ہاؤس میں کام کیا، فیل ہو گیا۔ گھروں میں پینٹ شروع کیا، فیل ہو گیا۔ وہ نالائق اسٹوڈنٹ تھا، 7ویں کلاس سے اوپر نہ جا سکا۔ وہ کنڈکٹر بھرتی ہوا، فیل ہو گیا۔ ٹرین میں صفائی کا کام ملا، اس میں فیل ہو گیا۔ فوج میں بھرتی ہوا تو ادھر سے نکال دیا گیا۔ مال میں کام کیا، وہاں سے بھی بھگا دیا گیا۔ قانون پڑھا، وکیل بنا، مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ انشورنس میں کام کیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ آپ ذرا ناکامیاں گنتے جائیں۔ 18 سال کی عمر میں شادی کی، 3 بچے ہو گئے۔ بیوی نے روز روز کے فاقوں اور ناکامیوں سے تنگ آ کر طلاق لے لی۔ 30 سال کی عمر میں ویری بوٹ کے نام سے کشتیوں کی کمپنی کھولی۔ شروع میں تو یہ کمپنی چل نکلی لیکن یہ بھی فیل ہو گئی۔ شروع میں امریکہ میں لوگ لالٹین استعمال کرتے تھے۔ اس نے لالٹین کی کمپنی کھول لی اور وہ کمپنی چل نکلی۔ پورے امریکہ سے آرڈر آنے شروع ہو گئے لیکن ایک کمپنی نے بلب بنانے شروع کر دیے اور اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ اس نے سروس اسٹیشن کھولا، وہ بھی بند ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں اس نے ایک ہوٹل کھولا جس کو آگ لگ گئی۔ قرض لے کر اس نے دوبارہ ایک نیا ہوٹل کھولا تو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور یہ ہوٹل بھی بند ہو گیا۔ اس نے ریسٹورنٹ کھولا، وہ اس ریسٹورنٹ میں وہ فرائڈ چکس بنا کر دیتا تھا جو یہ بچپن میں اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بناتا تھا۔ اس کی بدقسمتی دیکھیے، اس کے ریسٹورنٹ کی جگہ پر حکومت نے ہائی وے بنا دیا اور اس کا ریسٹورنٹ گرا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، اس کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ ان 63 سالوں میں اس شخص نے صرف ایک ہی سبق سیکھا، کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں تھا تو اس نے 11 مصالحہ جات کو ملا کر ایک ریسپی تیار کی اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس ریسپی سے چکن دنیا میں اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس نے اپنی یہ ریسپی مختلف ریسٹورنٹ پر دینے کا سوچا۔ اس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ اس نے $83 کہیں سے ادھار لیے، گاڑی لی اور چل نکلا۔ وہ پورے 2 سال تک گلیوں کوچوں اور ریسٹورنٹ میں پھرتا رہا۔ وہ ان 2 سالوں میں سڑکوں پر اور گلیوں میں سوتا رہا۔ اس نے 2 سال میں پورا امریکہ پھرا۔ وہ پورے 1009 ریسٹورنٹ میں اپنی ریسپی لے گیا لیکن کسی نے بھی اس کی ریسپی میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ ان 2 سالوں میں پورے 1000 مرتبہ فیل ہوا لیکن اس نے ان 2 سالوں میں کبھی ہار نہیں مانی۔ اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جس کو یقین تھا کہ اس کی ریسپی ضرور کامیاب ہوگی اور وہ اکیلا شخص یہ خود تھا۔ یہ ایک شہر پہنچا اور وہاں پر ایک ریسٹورنٹ کے مالک سے ملا۔ وہاں کے اونر پیٹر ہارمینر کو اپنا چکن ٹیسٹ کروایا۔ انہوں نے اس کا چکن اپنے مینیو میں شامل کر لیا۔ انہوں نے اس کا چکن کا نام کینٹکی فرائیڈ چکس رکھا۔ بس یہ نام مینیو میں آنے کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چکن پوری دنیا میں پھیل گیا۔ 90 سال کی عمر میں وفات پایا تو پوری دنیا میں اس کے 12,600 ریسٹورنٹ تھے
اور یہ سالانہ 10,000 ارب کما رہے تھے۔ اس کمپنی کے مالک کا نام کرنل سینڈر تھا۔ آپ کو KFC کے حربے پر کرنل سینڈر کی تصویر لازمی دکھائی دے گی۔ یہ دنیا میں ایک ایسا واحد شخص تھا جس کو بدقسمتی نے ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن یہ ایک ایسا واحد شخص تھا جس کو اپنے آپ پر پورا یقین تھا۔ جب تم زندگی میں ناکام ہونے لگو تو ایک دفعہ اس کہانی کو کھول کر پڑھ لو۔ کامیابی زندگی میں موجود ہوتی ہے اور یہ زندگی کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ اگر تم ناکامیوں کو لے کر بیٹھ جاؤ گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ زندگی کے آخری دم تک ہار نہ مانو۔ میں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میں اندر سے مر نہیں جاتا۔ بس اس پر عمل کرے اور کامیاب ہو جائیں۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اچھی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔